یار، عورت صرف پاکستانی ہوتی ہے، اب کی بار صرف پاکستانی لاسٹ چوائس۔ ندیم نے قطعت سے کہا۔ حال ہی میں وہ 2 ماہ پاکستان رہ کر آیا تھا۔ اس نے یہاں شادی کی تھی، 2 بچے بھی تھے، لیکن بیوی کو زمانے پہلے فارغ کر چکا تھا۔ پھر فارغ کیا، وہ خود ہی ایک روز غائب ہو گئی تھی۔ اب ہر جگہ جائز ناجائز منہ مارنے کے بعد وہ یہی فتویٰ دیتا تھا، اور پھر پاکستان ہی سے کوئی لے آتے۔ یا ملی نہیں کوئی۔ وہ مچھلی کا قطلہ اٹھاتے ہوئے ہنسا۔ نہیں یار، وہ کشن پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے نا امید ہوا۔ اس بار تو آپا نے ہیرا ڈھونڈ نکالا تھا، کوہ نور۔ یہ اپنی ملکہ کے تاج سے زیادہ آب و تاب رکھنے والا ہیضہ کر دیا آنکھوں کو، مگر یہ 2 ماہ پاکستان میں رہ کر جناب کی اردو بہت اچھی ہو گئی۔ یہ اس حسن سادہ اداس آنکھوں اور مسکراتے لبوں کا سرچشمہ ہے۔ بندہ خود بخود شاعر ہو جائے، غزل کہے، نظم سنائے، اور کچھ نہ کہے تو قیس کی طرح جنگلوں میں نکل جائے۔ وہ اپنی گوں والی تحریک غزل اور موزوں نظم پھر ساتھ کیوں نہ آئیں؟ تم خود ہی برتن دھوتے آئے۔ وہ یوں گردن اٹھا کر چہار طرف دیکھنے لگا، جیسے وہ کسی ٹیبل، دیوار یا پنکھے پر بیٹھی نظر آئے۔ یہی ہو نہیں سکا، لیکن آپا سے کہہ آیا ہوں، مجھے وہی چاہیے۔ اور آپا نے کہا ہوگا کیوں نہیں میرے چاند، ابھی لو۔ یار، ابھی لو والی بات ہو نہیں سکتی۔ ندیم کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ ٹھہرو، میں تمہیں پکچرز دکھاتا ہوں، مووی بھی ہے، پھر کہنا میں ایسے ہی شاعر نہیں ہوا۔ وہ بیڈ روم کی جانب بڑھا اور اس نے پرسکون ہو کر پیر پھیلا لیے۔ کا 9 سال پرانا دوست تھا۔ یہ کراچی سے آیا تھا اور وہ حیدرآباد سے تعلق رکھتا تھا۔ 2 بیٹے تھے، بالترتیب 15-14 برس کے۔ اس کی زندگی میں اس وقت قانونی طور پر بہرحال کوئی عورت نہیں تھی۔ بیشتر ایشیائی باشندوں کی طرح ہر جگہ سے ہواڑی اٹھانے کے بعد اب واحد چوائس ماں کی پسند رہ گئی تھی۔ وہ کہہ کر گیا تھا کہ آپا نے اس کے لیے لڑکی پسند کر لی ہے، 34-35 برس کی، کنواری، خوبصورت، پڑھی لکھی، خاندانی۔ ندیم کے خاندان میں ہمارے اس بار شادیوں کے حوالے سے بہت بڑا میلہ لگا تھا۔ ندیم نے وہیں اس کے ساتھ بے خبری میں دیکھا اور لٹو ہو گیا۔ لیکن ہوا کیا، ندیم کے ہاتھ میں البم تھے اور لیپ ٹاپ۔ وہ ٹشو کے ساتھ پہنچتا سیدھا ہوا اور اسے ایکسائٹمنٹ ہونے لگی تھی۔ مائیوں، مہندی، برات اور ولیمے کی تقریبات، پروفیشنل فوٹوگرافر کی عکس بندی تھی۔ وہ ہر تصویر کو بہت خوشی سے بغور دیکھ رہا تھا۔ رنگ برنگا ٹنگا ہوا تھا، شامیانہ خوبصورت، شوق مشرقی رنگ۔ وہ کسی بھی چہرے کو نہیں کھوج رہا تھا، اس کے رنگوں کو دل میں اتار رہا تھا۔ ایکسائٹمنٹ جیسے کنجوس شہر میں رہتے ہی اس کا دل میں سگر کر گیا۔ ندیم اس کی کیفیت سے بے پرواہ تیزی سے تصویریں بڑھا رہا تھا۔ یہ دیکھو۔ اس کی نظر میں بہت اشتیاق سے انگلی کے نیچے دیکھا اور زمین اپنی گردش سے رک گئی۔ کرتے گزرنے میں اچانک جیسے برف کی طرح جہاں کے تیر کی سوئیاں تھم گئیں، مگر وقت نہیں رکا۔ وہ 13 سال آگے بڑھ چکا تھا۔ اسے لگا اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہے، لیکن نہیں، وہ ایک پل کو رک کر اب اس کے حلق میں اٹک گیا تھا۔ اس کا دل ندیم کی انگلی کے نیچے تھا اور انگلی کا یہ بوجھ سہنے پر دیری سیل کی طرح تھا۔ وہ قطعت فراموش کر چکا تھا۔ آج انگلی کا بوجھ ناقابل برداشت تھا، کل اس نے خود ہی اس دل پر پیر رکھ دیا تھا، آگے بڑھ گیا تھا۔ ندیم بہت اشتیاق اور فخریہ انداز میں اپنی مدح سرائی کی تصدیق چاہتا تھا۔ یہ پل دیکھنے سے پہلے کیا ہی اچھا ہوتا، وہ بنا ہی کھو دیتا، یا چلو گویا ہی چھین جائے۔ بہت اچھی، بہت اچھی، اس کے منہ سے نکلا۔ ملی کیوں نہیں؟ کیا امید ہے؟ جو سوال دل و دماغ میں زبریں مار رہے تھے، اس نے ان کا الٹ ہی پوچھا۔ ہاں نا، 15 سال ہو گئے یار، لگتی نہیں ہے نا؟ وہ نشانے پر کھڑا تھا اور اس پر تیر برسائے جا رہے تھے۔ سر، آنکھیں، گال، ناک، جگہ جگہ تیز گزرے تھے۔ ساڑھی شادی کے بعد؟ اچھا چلو، بس ایک بار پہن کر دکھاؤ پلیز۔ ساڑھی پہنتے نہیں ہیں، باندھتے ہیں۔ وہ کھلکھلاتی تھی۔ جملے نہیں پکڑو، وہ جو
کہتا ہوں شرافت